الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. آج ہم تشریحات النابغہ فی حل المسائل المختلفہ کے دروس شروع کر رہے ہیں، اور ان دروس میں ہم ان مسائل پر گفتگو کریں گے جو ہمارے اور اہل زیغ اہل باطل کے درمیان اختلافی ہیں، اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو بھی مسئلہ ہم ذکر کریں گے، سب سے پہلے ہم اپنے اہل سنہ والجماعہ کا موقف ذکر کریں گے کہ اہل سنہ والجماعہ کا اس عقیدے میں کیا موقف ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پہلے درس میں اپنے عقیدے پر اور اپنے موقف پر مختصر دلائل ذکر ہوں گے، تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سنی بھائی جو طالب العلم ہیں یا عوام ہیں، خواص ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنے موقف کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے اہل سنہ کا اس مسئلے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ ایک دو دلیلیں اپنے عقیدے پر یاد کرنا چاہے تو وہ بھی اسے یاد کر سکتے ہیں، اور اپنے عقیدے اور اپنے موقف کو وہ جان سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی بہت ہے کہ بہت سے طالب العلموں سے بھی اگر آپ پوچھیں گے، عوام تو درکنار، طالب العلموں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کا فلاں مسئلہ جو تمہارے اور اہل زیغ باطل لوگوں کے درمیان جو اختلافی ہیں، اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، آپ اپنا موقف بیان کریں، تو بمشکل ہے کہ وہ اپنا موقف بھی بیان کر سکیں، اور اس کا تجربہ کئی بار کیا گیا ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنے موقف کا اظہار بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ہمارا اصل موقف اس کے بارے میں کیا ہے، اور جانب مقابل ہمیں کیا موقف رکھتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں ہماری طرف طرح طرح کی نسبتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے موقف کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر دلائل ذکر کریں گے، اور جانب مقابل جن آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں ہم اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں وہ ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو تشریحات النابغہ ہمارے شیخ غلام حضرت غلام الحنفی تقبلہ اللہ نے جو اصول مناظرہ کے بعد مسئلہ ذکر کیا ہے وہ حیات الانبیاء کا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حیات الانبیاء کے بارے میں ہمارے اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں مختصر دلائل، اور اس کے بعد ایک دو آیتیں جو جانب مقابل جو حیات الانبیاء کے منکرین ہیں اور ان آیتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ استدلال کس طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو جواب کیا دیتے ہیں، وہ ذکر ہوگا اس مختصر ہمارے درس میں۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ چار ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں فوت ہونے کے بعد حیات برزخی حاصل ہیں۔ فوت ہونے کے بعد انہیں کیا حالات ہیں وہ ذکر ہوں گے کہ وہ چار جماعت جن کے فوت ہونے کے بعد انہیں حیات حاصل ہیں، وہ چار جماعت ہیں ہمارے اہل سنہ کے نزدیک۔ پہلی جماعت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی ہیں کہ انبیاء کرام فوت ہونے کے بعد انہیں حیات برزخی حاصل ہیں، موت طاری ہو جاتی ہے، موت طاری ہونے کے بعد وہ انہیں حیات برزخی حاصل ہوتی ہیں، اور اس پر ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ سنن ابن ماجہ سے حیثیت میں سے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسدوں کو کھائیں، فنبی اللہ حی یرزق، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں گا اور مجھے رزق دیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس پہلی دلیل ہے، اور اپنے اس دعوے پر ہم نے پہلی دلیل پیش کی اور باقی دلائل انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ دوسری جماعت جنہیں حیات برزخی حاصل ہے وہ شہداء کی جماعت ہیں، شہید ہیں، کہ شہداء جو ہے فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد انہیں حیات برزخی حاصل ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ قرآن عظیم الشان
کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ نہ کہو تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، کیا مت کہو انہیں اموات، مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ حیات ہیں اور زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے کہ وہ حیات کیسی ہیں۔ وہ جو ہے حیات برزخی ہیں، اس کا اجتہاد اور عقل سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دوسری جماعت ہے کہ جنہیں حیات برزخی حاصل ہے۔ تیسری جماعت جن کو حیات برزخی حاصل ہے وہ قراء حضرات ہیں، یعنی حافظ قرآن۔ وہ حافظ قرآن جو قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن پر عمل کرتا ہے، تو وہ حافظ قرآن بھی فوت ہونے کے بعد انہیں حیات برزخی حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہیں کہ جو کہ تفسیر مظہری نے ذکر کی ہیں، اور اس حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو رب کائنات زمین کو خطاب کرتا ہے، اے میری زمین، میرے کلام کا حافظ تیرے پاس آ گیا ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔ تو زمین زبان حال کے ساتھ کہتی ہیں، یا رب، جس کے سینے میں تمہارا کلام ہو، آپ کا کلام ہو، اس کو میں ضائع نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث جو ہے تفسیر مظہری نے یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے تحت یہ 4 جماعات ذکر کی ہیں، اور پھر یہ روایت بھی ذکر کی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض الا تاكل لحمه فتقول الارض اے رب كيف اكل لحمه وكلامك في جوفه۔ یہ حدیث سے قدسی کے الفاظ ہیں۔ تو تیسری جماعت وہ حافظ قرآن کی قراء حضرات کی ہیں کہ حافظ قرآن بھی قبر میں حیات ہوتا ہے اور انہیں حیات برزخی حاصل ہے۔ چوتھی جماعت وہ صدیقین اولیاء کرام کی ہیں کہ صدیقین اولیاء کرام بھی فوت ہونے کے بعد جو ہے انہیں حیات برزخی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں اس کو ہم دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں۔ دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں وہ یوں کہ جب شہید کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں حیات برزخی حاصل ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ کہنا جائز نہیں ہے، اور وہ حیات ہیں قبر میں، اور وہ فوت ہونے کے بعد حیات ہوتے ہیں۔ جب انہیں یہ حاصل ہے تو شہداء سے صدیقین اولیاء کرام کا مقام تو بلند ہے، تو انہیں بطریق اولا یہ فضیلت اور یہ سعادت حاصل ہوگی، جبکہ شہداء کو حاصل ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب اس آیت میں انبیاء کرام کے بعد صدیقین کا ذکر ہے، پھر شہداء کا ذکر ہے، تو شہداء سے صدیقین اولیاء کرام کا ذکر پہلے ہے، تو جب شہداء کو یہ مقام حاصل ہے تو صدیقین اولیاء کرام کو بطریقے اولا یہ مقام اور یہ سعادت حاصل ہوگی۔ یہ ہم دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں، اور دلالت النص جو ہے ہمارے اصول کی کتابوں میں ذکر ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ دلالت النص جو ہے یہ بمنزلہ نص کے ہیں، یعنی جس طرح نص سے ثابت شدہ حکم قطعی ہوتا ہے، اسی طرح دلالت النص سے بھی ثابت شدہ حکم قطعی ہوگا۔ تو لہٰذا عقوبات اور کفارات کا جو ثبوت ہے وہ دلالت النص سے بھی ہوتا ہے، تو عقوبات اور کفارات تو قطعی دلیل کو چاہتا ہے، تو جب اس سے عقوبات اور کفارات ثابت ہو سکتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں تو یہ دلیل قطعی ہیں، یہ اس بات پہ دلیل ہے۔ تو یہ صدیقین اولیاء کرام کی حیات برزخی بھی دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جیسے کہ شہید کیا جو حیات برزخی وہ دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔ باقی اس کے بارے میں جو واقعات ہیں کہ شہداء کو 30 سال بعد 150 سال بعد جب نکالا گیا ہے تو اس کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ اسی طرح جیسے کہ اسی دن فوت ہوا ہو ایسے ان کا جسم سلامت ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں تو واقعات کتابیں بری ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ہم نے چند مختصر ہم نے اپنے موقف پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے
منکرین جو حیات برزخی کے منکر ہیں وہ قرآن عظیم الشان کے 2 آیات ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تو ہم وہ آیات اور ان کا استدلال کا طریقہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم اہل سنہ والجماعہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کئی بار جو ہوتا ہے کہ ہمارے سنی بھائی طالب العلم یا عام آدمی جب ایسے منکر کا سامنا کرتا ہے تو وہ آگے سے آیت پیش کرتا ہے، انہیں تو خود نہیں یاد ہوتی، اور ان لوگوں نے اپنے عوام کو اور اپنے ہر کسی کو اپنے عقیدے کے باطل عقیدے کے بارے میں آیات کو رٹا لگوا کر اور اس کا غلط مفہوم بتا کر اس کو یاد کروایا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے کسی سنی بھائی کو وہ آیت پڑھ کر اس کا اپنی طرف سے ترجمہ اور مفہوم بیان کر دیتا ہے تو وہ پھر ہمارے سنی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں، اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے تو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے۔ تو چاہیے کہ وہ خود جان لیں کہ یہ جو آیت انہوں نے تلاوت کی ہے اس سے اس کا استدلال کا طریقہ درست ہے یا نہیں ہے، اور یہ ترجمہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو استدلالات وہ کر رہے ہیں آیات سے، تو وہ جو استدلال ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہ ترجمہ اور اس کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں۔ تو منکرین حیات الانبیاء، حیات برزخی کے جو منکر ہیں وہ پہلی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 21 ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ حیات الانبیاء کے منکرین جو ہے یہ جو سورہ نحل کی یہ آیت پڑھ کے اس سے استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو امواتن ہے یہ خبر ہے مبتدا مقدر کی، تو اصل عبارت یوں ہے کہ ہم امواتن، یہ سب مردہ ہیں، یہ ہم کی ضمیر یعنی یہ سب مردہ ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ غیر احیاء جو ہے یہ اموات کی تاکید ہے کہ جب مردہ ہیں یعنی غیر احیاء یہ زندہ نہیں، یہ اس کے لیے تاکید ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تو اموات جب خبر ہوئی ہم ضمیر کی، تو ضمیر ہم جو ہے غائبہ، یہ ہم ضمیر جو ہے اس کا مرجع جو ہے وہ مقدر ہے، اور وہ ہے معبودین مطلق، یعنی جن کی عبادت کی گئی ہے دنیا میں، یہ سب اس سے مراد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بتوں کی عبادت بھی کی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کی گئی ہے، لوگوں نے کی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت بھی لوگوں نے کی ہے، اور ان کو اپنا معبود جو ہے مانا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان سب کو جو ہے معبود مانا گیا ہے، کچھ لوگوں نے مانا ہے، تو جب ہم کے ضمیر سے سب معبودین مطلق مراد ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام، انبیاء کرام، جن کی عبادت کی گئی، تو کچھ انبیاء کرام جب اس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا پھر مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہے فوت ہونے کے بعد یہ پھر مردہ ہیں، اور اس کے بعد ان میں زندگی نہیں، یہ ان کا استدلال کا طریقہ ہے۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اموات یہ خبر ہے مبتدا مقدر ہم کی، لیکن ہم کا مرجع معبودین مطلق بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی مفسر نے یہ تعویل اور یہ تفسیر نہیں بیان کی جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور ہم سے وہ معبودین مطلق مراد لیتے ہیں، بلکہ جامع البیان تفسیر طبری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 177 پر لکھتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں، اور ایک یہ قول ہم ذکر کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی سب مفسرین نے یہی قول یا دیگر اقوال جو ذکر کیے ہیں وہ اس کے مثل ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورہ نحل کی ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اس سے مراد یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ هذه الاوثان، اس سے مراد جو ہے یہ بت ہیں، اصنام ہیں جن کی عبادت کی گئی ہیں، انبیاء کرام نہیں ہیں، التی تعبد من دون اللہ اموات لا ارواح فیہا، اس سے مراد وہ معبود ہیں کہ جو اللہ کے سوا جن لوگوں نے عبادت کی ہے بتوں کی، جو مردہ ہیں ان میں روحیں نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان میں تو روح موجود تھی، ان سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے صرف وہ بت اور اصنام اوثان مراد ہیں، اس سے انبیاء کرام مراد نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ استدلال کرنا کہ اس سے مراد انبیاء کرام بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، یہ ان کا غلط استدلال ہے، یہ کسی مفسر نے نہیں ذکر کی ہے، یہ ان کا خود ساختہ استدلال ہے جو کرتے ہیں، اور اپنے
مرضی کے مطابق آیت کو پھیر لیتے اور اپنے عقیدہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے جو کہ غلط ہے۔ منکرین حیات الانبیاء کے دوسری دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے انک میت وانہم میتون۔ اس کا ترجمہ منکرین یہ کرتے ہیں کہ حضور اسلام کو یہ خطاب ہے کہ بے شک آپ مردہ ہیں، وانہم میتون، اور یہ صحابہ اور جو مسلمان ہیں یہ بھی مردہ ہیں۔ یہ منکرین یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ میت اور میت کے درمیان فرق بھی نہیں کر سکتے۔ میت جو ہے بسکون الیا، یا کے سکون کے ساتھ، یہ اس کا معنی ہے مردہ، جو میت بسکون الیا ہو اس کا معنی ہے مردہ، اور میت مشدد بالیا کا معنی ہے کہ جو بعد میں اور آئندہ زمانے میں فوت ہوگا۔ تو آیت میں جو ذکر ہے انک میت وانہم میتون، یہاں یا کے تشدید کے ساتھ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی فوت ہوں گے اور یہ صحابہ بھی فوت ہوں گے، مسلمان جتنے بھی فوت ہوں گے۔ روائے البیان فی تفسیر آیت الاحکام لصابونی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر ذکر کیے ہیں کہ میت اور میت میں فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ روائے البیان کی تفسیر میں ذکر ہے، والمشہور عند اہل اللغہ، اہل اللغہ کے نزدیک مشہور ہے المیت بالتخفیف، یعنی میت تخفیف کے ساتھ یا کے سکون کے ساتھ کسے کہتے ہیں؟ مات فعلا، جو بالفعل فوت ہوا ہو، جو فوت ہوا ہو اسے کہتے ہیں میت۔ وبالتشدید میت من ستموت، اور شد کے ساتھ ہو میت ہو اس کا معنی ہے من ستموت، جو آئندہ زندگی میں فوت ہوگا۔ تو آیت کا مقصد یہ ہے انک میتن، یا رسول اللہ انک ستموت، یا رسول اللہ عن قریب آپ فوت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام پر موت طاری نہیں ہوئی، یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ جو حیات الانبیاء کے جو ہے قائل بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام پر موت طاری ہوئی ہیں، دنیا سے پردہ کیا ہے انہوں نے، فوت ہوئے ہیں، جنازے ہوئے ہیں، لحد قبروں میں رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب موت طاری ہوئی، فوت ہوئی، اس کے بعد کیا حالات ہیں، چاہے وہ قبر میں ہے یا قبر میں نہیں ہے، وہ حیات ہے یعنی اس پر بحث کرنے چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میت نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک زندگی دی گئی ہے جو حیات برزخی ہیں، اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس حیات کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے۔ اور اس آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہ جو اموات ہیں یہ میت کی جمع ہے، یعنی یہ جو شہید ہیں، شہید کیے جانے کے بعد یہ جب یعنی شہید ہو گئے ہیں یعنی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ دیگر تفاسیر اہل لغت نے بھی یہی فرق کیا ہے کہ میت اور میت میں یہ فرق ہے۔ میت کا معنی من مات فعلا، اور میت کا معنی من ستموت، جو آئندہ وقت میں فوت ہوگا۔ تو حالت برزخی جو ہے یہ ایسے حالات ہیں کہ اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ پوشیدہ ہے، وہاں پر عقل کام نہیں کرتی۔ آج کل کے جدید اسباب بھی وہاں ناکام ہوئے ہیں، کیمرے وغیرہ جو بھی لگائیں گے وہاں یہ تجربہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ خفیہ رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہاں پہ اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا، تو یہاں پہ جو ہے مثبت جو ہے یعنی حیات الانبیاء کو ثابت کرنے والا بھی نص قرآنی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے گا، اور منکر بھی جو ہے وہ نص قرآنی یا حدیث پیش کرے گا۔ اب ہم منکر سے ایسی نص کا مطالبہ کریں گے کہ جس میں ہو کہ ایک ولی یا نبی فوت ہونے کے بعد اس کی طرف میت بسکون الیا کی نسبت ہوئی ہو، میت بسکون الیا کی نسبت ہوئی ہو، نبی یا شہید کے فوت ہونے کے بعد ان کی طرف میت کی نسبت ہوئی ہوں، لیکن یہ نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس لیے کہ انبیاء کرام، شہداء، صدیقین، اولیاء اور قرہ حضرات یہ قبروں میں زندہ ہیں۔ ہمارے شیخ غلام حضرت غلام تقبلہ اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک مماتی آیا تھا، انہوں نے بھی یہی آیت استدلال میں پیش کی، حیات الانبیاء کی انکار پر کہ انک میت وانہم میتون، اور پھر انہوں نے یہی ترجمہ کی ہے کہ انبیاء جو ہے آپ مردے ہیں اور یہ لوگ بھی مردے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو آیت جب حضرت جبریل اسلام حضور اسلام کے پاس لے آئیں تو حضور اسلام حیات تھے یا وفات پا چکے تھے؟ اس نے کہا نہیں،
حضور اسلام تو دنیا میں حیات تھے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ حضور اسلام دنیا میں حیات ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے انک میتن، آپ کے ترجمے کے مطابق کہ آپ جو ہے وہ فوت ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ یا یوں کہو گے کہ حضرت جبرائیل السلام نے یہ آیت اپنے پاس رکھ لی تھی، جب حضور اسلام وفات پا گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر یہ آیت تلاوت کی۔ ایسے تو نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہی ہے کہ حضور اسلام آپ آئندہ وقت میں فوت ہوں گے، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور یہ صحابہ بھی پردہ فرمائیں گے اور فوت ہوں گے، موت ان پر طاری ہوگی۔ اس کے بعد کیا حالات ہیں اس پر ہمارا بحث ہے۔ تو اس کے بارے میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء، شہداء، قراء اور صدیقین اولیاء کرام کے لیے حیات برزخی وہ ثابت ہیں۔ باقی ان دلائل کو دیکھنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے اور خوب تفصیل کو دیکھنے کے لیے تشریحات النابغہ فی حل المسائل المختلفہ کو مطالعہ کیجیے، اور اس میں یہ تفصیلاً یہ سارا کچھ ذکر ہے۔ تو اللہ ہمارے عقائد کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں اہل سنت والجماعت